الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر يحق الحق ويبطل الباطل ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وقال تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، اور آج سید الایام یوم جمعہ کے بہانے اپنے گھر جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انسان اس دنیا میں اجنبی اور مسافر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ چند دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان کا سامنا کرنے کے لیے انسان یہاں دنیا میں آیا ہے۔
لیکن جب دنیا میں انسان اس کی دھوکہ دینے والی اور رونقوں کو دیکھنے لگا، یہاں کی عارضی اور فنا ہونے والی سہولتوں کو دیکھا، تو اپنے آنے کا مقصد بھول گیا اور اپنے جانے کے بعد جن حالات کا سامنا اس کو کرنا ہے اس کو بھی فراموش کر بیٹھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دنیا میں جیو تو ایسے جیو گویا کہ تم ایک اجنبی ہو، تمہیں کوئی پہچانتا ہو نہ تم کسی کو پہچانتے ہو۔ جس طرح سے ایک پردیس کسی گاؤں میں آتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں رہتا ہے، تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں رہنے کے بعد وہ اپنے لیے ذاتی مکان یا ذاتی جائیداد نہیں خریدتا، بلکہ وہ جانے کی فکر کرتا ہے۔ پھر فرمایا، او عابر سبیل، یا ایسے گزارو جیسے تم کسی راستے سے گزر رہے ہو، راستے سے گزرتے گزرتے کسی ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے جس طرح سے ایک مسافر لیٹتا ہے پھر اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، تم اسی مانند دنیا کے زندگی کو گزارو۔ اور پھر آگے فرمایا، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اور ہمیشہ اس بات کا احساس رکھو اور اپنے آپ کے اندر اس بات کے خیال کو جمع کر کے رکھو کہ تم قبر والوں میں سے ہو۔ یعنی تم چاہے جتنی بھی پرواز کرو، جتنی بھی ترقی کرو، ایک تمہاری زندگی کا وہ لمحہ ضرور آئے گا جس وقت تم قبر کے گڑھے میں چلے جاؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں انسان کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اور سلیقہ بتا دیا، اور دنیا کی رونقوں سے کس طرح محفوظ رہنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ ہر دور کے لحاظ سے بہت بڑے فتنے اور اللہ سے دور کرنے والے بہت کچھ ذرائع ہوتے تھے۔ اس دور میں انسان کے لیے، بالخصوص مسلمان کے لیے، دین سے جو دوری ہے اس کی وجہ دنیا داری ہے۔ جس طرح سے ہم دنیا کے لیے، اپنے دنیا کو سنوارنے کے لیے وقت دیتے ہیں اور اس کی کوششوں میں کاوشوں میں لگے رہتے ہیں، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسافر ہی نہیں سمجھا۔ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو راہ گزر نہیں سمجھ رہا ہے۔ جہاں کے آرام اور یہاں کے جائیداد کو بنانے اور ترقی کرنے کے انداز کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر، مسلمان کے اندر یہ خیال ہی نہیں کہ یہ ایک دن قبر کی طرف جائے گا۔ ورنہ کیا بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو دنیاوی رابطے ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، اس میں جو ہمارے تعلقات ہیں، ایک طرف اس کو رکھا جائے اور ایک طرف دین کے ہمارے حالات کو دیکھا جائے تو بڑا فرق معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں دیکھے، انہوں نے زندگی کو کس طرح سے گزارا اور وہ کس طرح سے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون بیٹھ کر رو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مائی کیوں رو رہی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے کلیم، میرا 300 سال کا نوجوان بچہ انتقال کر گیا، اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ کتنے سال کا؟ 300 سال کا نوجوان بچہ انتقال کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہنسی آئی تو اس مائی کو
اچھا معلوم نہیں ہوا. کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ تو امت پر رحم دل ہے اور آپ میرے بچے کے موت کی خبر کو سن کر مسکرا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے مائی میں اس بات پر نہیں ہنس رہا تھا کہ تمہارا بچہ فوت ہو گیا, میں اس بات کو تعجب میں لا کر ہنس رہا تھا کہ تم اپنے 300 سالہ نوجوان بچے کی وفات پر رو رہی ہو. مجھے وہ ایک آخر میں آنے والی امت کا خیال آیا جو امت آخر میں آئے گی اور ان کی مکمل عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی. حضور نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70, میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی. میں ان لوگوں کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں, وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ان کا بچپن بھی گزرے گا, ان کی جوانی بھی گزرے گی, وہ اسی عمر میں بڑھاپے کو بھی پہنچ جائیں گے اور وہ مر بھی جائیں گے. اور تو 300 سال کی عمر گزارنے والے بچے کے بارے میں سوچ کر رو رہی ہے. تو اس عورت کو بھی بڑا تعجب ہوا, کہنے لگی اے موسیٰ اتنی معمولی سی عمر, کیا وہ اتنی معمولی سی عمر میں شادیاں بھی کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ شادیاں بھی کریں گے. پھر کہا خاتون نے کیا وہ گھر بھی بنائیں گے؟ کہا وہ گھر بھی بنائیں گے. کیا وہ کاروبار بھی رکھیں گے؟ ہاں وہ کاروبار بھی رکھیں گے. کیا وہ جائیداد بھی رکھیں گے؟ ہاں وہ جائیداد بھی رکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے وہ خاتون کہنے لگی اے موسیٰ اللہ تبارک و تعالی اگر مجھے اس امت میں پیدا کرتا تو میں نہ شادی کرتی, نہ میں جائیداد کو بناتی, نہ میں گھر مکان کو بناتی, بلکہ میں اپنی 60 اور 70 سال کی زندگی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گزار کر اس دنیا سے چلی جاتی. اس امت کی عمریں بڑی دراز تھی. قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر. اس امت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم عمر دیا ہے. وجہ کیا ہے کم عمر دینے کی؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو, 100 سال جینا چاہتے ہیں, 100 سال سے زیادہ جینا چاہتے ہیں. مگر ہم یہ بھول گئے کہ جتنے سال بھی ہم جئیں گے, جتنی عمر ہم گزاریں گے, اس عمر کے ہر سانس کا ہم کو حساب دینا ہے. ہماری سانسیں محفوظ ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا ہر سانس کو ایک شیشی میں بند کر کے رکھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی میزان پر ہر سانس والی شیشی کو کھول کر بتائے گا اے بندے بتا میں فلاں دن فلاں لمحے میں تجھے یہ سانس دیا تھا, اس میں تو نے کیا کیا. اسی لیے اللہ والوں کا یہ صدقہ ہے. اللہ والے جو اپنے ساتھ جنہیں منسلک کرتے ہیں, جو ان کے مرید ہوتے ہیں, تو وہ یہ دولت دیتے ہیں کہ مرید ہونے والے کو سب سے پہلے ان کے سانسوں میں اللہ کی یاد کو بسا دیتے ہیں, اللہ کی یاد کو بسا دیتے ہیں. جب یہ شخص جو اپنے سانسوں میں اپنے مولا کو جمع کر گیا ہے وہ میزان پر پہنچے گا, ایک ایک شیشی کھول کر بتائی جائے گی تو ہر شیشی میں سے اللہ کا نام نکلے گا. یہ اللہ والوں کے صحبتوں کا, ان کے بیعت کا, ان سے روابط کا یہ فیض کب معلوم ہوگا؟ میزان پر ٹھہرنے کے بعد معلوم ہوگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عمر کم دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, کیونکہ عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے حساب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. ہم عمر تو زیادہ چاہتے ہیں, زیادہ دن جینا تو چاہتے ہیں, کیا زیادہ حساب بھی ہم دینا چاہتے ہیں یا دے سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جس کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا پس وہ حساب کے ذریعے سے ہی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. کون دے سکتا ہے اللہ کو حساب؟ اللہ کو حساب کون دے سکتا ہے؟ ہمیں تو آج اس کا خیال نہیں ہے, کیونکہ ہمیں تو صرف دنیا کا حساب ہے. اس کا جیسا کمائے ہیں اس کا حساب جیسا دینا ہے, تو کوئی خیال نہیں ہے. اور یہ حساب حلال مال کا ہوگا, حرام کا نہیں. حلال کا ہوگا, حرام مال کا حساب نہیں. کیا حرام مال کمانے والا چھوٹ جائے گا؟ نہیں چھوٹے گا. اس کو بغیر حساب کے ہی جہنم میں بھیج دیا جائے گا. حرام کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے حرام کیسے کمایا. حلال کمانے والے کو کہا جائے گا کہ تو جب حلال کمایا ہے تو اس کو تو نے کیسا کمایا اور کہاں خرچ کیا. حلال پر حساب ہے تو پھر حرام کا عالم کیا ہوگا؟ یہ چیز ہم نے فراموش کر دی.
ہمارے ذہن و فکر سے نہ خبر ہے، نہ حشر ہے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ میزان ہے۔ ہم اس پہ ایک قصہ اور کہانی سمجھتے ہیں، ایک گزرا ہوا قصہ جو کہانیوں کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے دل بہلانے کے لیے بول دیا جاتا ہے۔ قبر اور حشر کو اس طرح سے ہم سمجھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی فکر کو، قبر اور حشر کی فکر کو اس طرح سے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا کہ وہ ہر قدم پر یہ سوچتے تھے کہ اس قدم کا حساب میں کیسے دوں گا۔ ایک دن کا واقعہ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت جلیلہ میں حضور کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی ہے۔ کاندھے جھکے ہوئے ہیں، چال میں نرمی ہے اور کمزوری نقاہت معلوم ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم کی خدمت میں جیسے ہی تشریف لائی، آقا دو جہاں اٹھ کر استقبال کرتے ہیں۔ یہ ایک واحد امت میں شان رکھنے والی خاتون ہیں جن کے آنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنی نشست کو چھوڑ کر کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے اور ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے اور اپنے مبارک مسند پر ان کو بٹھا کر خود تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کیا شان ہے ان کی۔ جب وہ آئی، سرکار دو عالم نے حسب دستور ان کا استقبال کیا اور بٹھایا، پوچھا کہ لخت جگر اس وقت آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں چولہا سلگ کر 3 دن گزر گئے، 2 دن فاقوں سے گزر گئے، آج تیسرا دن ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ مال غنیمت کی کچھ لونڈیاں اور کچھ دینار اور درہم آئے ہیں، شاید اس میں سے مجھے کچھ حصہ مل جائے، میں اس غرض سے آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ کیا گزرے گی ایک باپ کے دل پر جب اس کی بیٹی اس انداز سے اس کے باپ کے پاس آتی ہے؟ ایک لڑکی کا باپ سمجھ سکتا ہے کہ جب اس کی بیٹی اس طرح کی درخواست کو لے کر، اپنے فاقوں کو لے کر جب اس کے باپ کے پاس پہنچتی ہے اور وہ باپ کائنات کا مالک و مختار ہو، اس باپ کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہو اور اس باپ کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے خزانوں کی کنجیاں ہو، اور اس کی بیٹی آ کر یہ کہہ رہی ہو کہ میرے گھر میں 2 دن کا فاقہ ہو گیا، آج تیسرا دن ہے، کیا کر دینا تھا؟ کائنات کو سامنے پیش کر دینا تھا۔ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی ایک دعا پر اللہ تبارک و تعالی ان گنت اور انمول نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان اتار دیا اور فرمایا کہ اے عیسیٰ، عید مناؤ، اپنی قوم کو کہہ دو کہ آج عید کا دن ہے کہ ہم نے دسترخوان پر نعمتیں سوار کر تمہارے لیے اتار دیا۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ عید ہو رہی ہے ان کے لیے، دسترخوان، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے دسترخوان اتر سکتا ہے تو کیا محمد رسول اللہ کے لیے جنت نہیں اتر سکتی تھی؟ یہ بھی ممکن تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اپنی امت کو سامنے رکھ کر درس دے رہے ہیں، اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا کو کس طرح سے گزارنا ہے، دنیا کا مقام کیا ہے، دنیاوی زندگی کس انداز سے مسلمان کو گزارنا ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، کچھ مال غنیمت سے مال آیا ہوگا، وہ لینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا، بیٹی یہ مال تو میری امت کا ہے، میری امت کا ہے، میں نے تو اس مال کو اپنی ساری امت میں سارے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ سارے غریب یاد آئے، بیٹی کی غربت یاد نہیں تھی، یاد بالکل تھی، یہاں سے کچھ اور سبق دینا تھا، اب کچھ باقی نہ رہا۔ ویسے میں نے تمہیں تو ایک بات سکھائی ہے، جب تمہارے لیے کوئی ضرورت پڑے تو میں بھی یہی کرتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہوں اور اس سے مانگتا ہوں۔ کیا ہم نے یہ سبق کہیں سے سیکھا؟ اللہ سے مانگنا ہم نے سیکھا،
اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھا۔ سرکار دو عالم کہتے ہیں اے بیٹی میں بھی اپنے لیے ایک درہم بھی نہیں رکھا، میں نے اپنے لیے بھی کوئی ایک اناج کا دانہ نہیں رکھا، جس طرح سارے لوگوں کو تقسیم کیا تمہیں نہیں دیا، میں بھی تو خالی ہی ہوں۔ تمہارے گھر میں دوسرا دن گزر چکا، تیسرا دن ہے، قسم ہے اس پروردگار عالم کے عزت اور جلال کی، آج محمد مصطفیٰ کے گھر چوتھے دن کا فاقہ ہے۔ ہمارے لیے تو آج چوتھا دن ہے، میں نے اس کے باوجود اپنے لیے نہیں رکھا۔ جاؤ مصلی تیار ہے، اس پر بیٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کیا سکھا رہے ہیں درس؟ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ آج مسلمان قرضوں میں کیوں ہیں؟ آج مسلمان کاروبار سے بیزار کیوں ہیں؟ آج مسلمان اس طرح کے حالات میں کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کا اپنے رب سے رابطے کا طریقہ نہیں آیا، اس کو رب سے مانگنا نہیں آیا، اس کا اپنے رب کی بارگاہ کے خزانوں کے کنجیوں کو ہلانا نہیں آیا۔ ورنہ آج مسلمان کے اندر یہ برکتیں آتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دختر نیک اختر کو کہتے ہیں جاؤ اپنی بیٹی کے پاس جاؤ، مصلی پر بیٹھو اور اللہ سے مانگو۔ جب دختر نیک اختر مصلی پر بیٹھتی ہے اور دعا مانگتی ہے، نماز 2 رکعت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں حضور نے جیسا طریقہ سکھایا، تعلیم دی تھی، اس کے مطابق مانگتی ہے۔ نماز سے فارغ ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے فرمان کے مطابق میں نے مکمل کر دیا، اللہ کی نصرت کہاں ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ کیا تم نے اس مصلی کو اٹھا کر نہیں دیکھا جس پر تم نماز پڑھ رہی تھی؟ کہا کہ جاؤ دیکھو۔ مصلی کو جیسے اٹھایا، مورخین لکھتے ہیں کہ مصلی کے اتنے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کا حصہ بنا دیا، اتنا حصہ سونا بن گیا تھا۔ انہوں نے ادھر سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ان کو عطا کر دیا۔ حضرت سیدہ کائنات خوش ہو گئی اور وہاں سے کچھ لینے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ اب حضور نے پھر فرمایا مانگی اللہ سے اور دیا اللہ ہے، بیچ میں کوئی اور چیز حائل نہیں ہے۔ سرکار دو عالم کا حکم ہے اور مصلی حضور کا ہے، اور مانگ اللہ سے رہی ہے اور اللہ نے دیا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمائے اے بیٹی اب یہ تمہارا حق ہے، اللہ نے یہ تمہیں عطا کر دیا، تم اس سے جو چاہے لے سکتی ہو، مگر یاد رکھو اس مصلی کے نیچے سے تم جو بھی حاصل کرنا چاہتی ہو اتنا ہی حاصل کرو جتنا تم حساب دے سکتی ہو، جتنا تم حساب دے سکتی ہو اتنا ہی لو۔ تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے ابا حضور میں اس مصلی کے نیچے سے کچھ بھی نہیں لے سکتی۔ فاطمہ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک سکے ایک درہم کے برابر بھی اللہ کی بارگاہ میں حساب دے سکے۔ مجھے میرے فاقے مبارک ہے، میں ایک اور 2-4 دن گزار سکتی ہوں، اس دنیا کی شب و روز گزر سکتی ہے، میں گزار لوں گی، اپنے بچے کو بہلا سکتی ہوں، بہلا لوں گی، مگر اللہ کی بارگاہ میں جب میں جاؤں گی تو یہ حساب نہیں لے سکتی۔ کس مقام پر ہے وہ؟ کیا کہہ رہے ہیں یہ وہ خاتون ہیں پلٹ کر کہہ سکتی تھی یا رسول اللہ آپ نے میرے شان میں فرمایا تھا کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ فاطمہ کون ہے؟ یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ سردار جنت میں نہ ہو اور دوسرے رعایا ہو یہ ممکن بھی ہے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، کیا حضور کے جسم کا حصہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ہم کس خوش فہمی میں ہیں آج؟ جن کے لیے اتنی سندیں مل گئی، جن کے لیے جنت کی مکمل گارنٹی سرٹیفکیٹ مل گئی، اس کے بعد ان کا یہ حال ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں حساب دینے کے لائق نہیں ہوں۔ ان کا حساب کون لے گا اور کیسے لے گا؟ اور مسلمان جس مطمئن سے آج دنیا کمانے اور دنیا جمانے میں ہیں اور اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیا، جھوٹ بولنے میں کوئی خیال نہیں کیا، دھوکہ دے رہا ہے اور کوئی اس کا احساس نہیں ہے، ظلم کر رہا ہے کوئی اس کا احساس نہیں ہے، حقوق کا پامال کر رہا ہے اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے
جلال کے انداز میں فرمایا اور حکیمانہ طرز استعمال فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے۔ کیا اس میں کسی کو شک ہے؟ اللہ کے بات میں اس کے غلط ہونے میں کسی کو شک ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے، ہو کر رہے گا۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کے باوجود جو بات آگے آنے والی ہے وہ بات اتنی اہمیت کی بات ہے، اسی لیے باوجود یہ کہ اس کے ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کے وعدے میں خلاف ورزی کا کوئی امکان نہیں ہے، پھر بھی سمجھا رہا ہے اے میرے بندو، اے لوگو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ مولا آپ کے وعدے میں تو کوئی کمی ہی نہیں ہے، پھر کیوں اپنے وعدے کو حق ہے کہہ رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ میں جو بات آگے کہنے جا رہا ہوں اس بات کو تم میرے وعدے کے سچے ہونے کے باوجود بھی تم میرے اس بات کو مکمل نہیں کر سکو گے۔ کیا ہے وہ بات؟ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، وہ دھوکہ دینے والا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایک تو دنیا کا زندگی دھوکہ ہے، اور اس زندگی کو دھوکہ دہی کے قابل بنا کر سوار کر پیش کرنے والا ایک دشمن بھی تمہارے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ یہ دو چیزوں میں تم پڑے ہوئے ہیں۔ معمولی زندگی، ہم معمولی کشمکش میں نہیں ہیں، ہم ایک بہت ہی خطرناک امتحان میں ہیں۔ کیا اس کا ہمارے پاس احساس ہے؟ کیا ہم آرام کی نیند گزار رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 120 صحابہ سے ملاقات کیا۔ 120، یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، یعنی صحابہ سے ملاقات کرنے والے۔ جو صحابہ سے ملاقات کیے ان کو تابعی کہتے ہیں، جو تابعی سے ملاقات کرے اس کو تبعی تابعی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں 120 صحابہ سے ملاقات کیا، لیکن 120 صحابہ میں سے ہر ایک کے اندر ایک کیفیت کو میں نے مشترک پایا، یعنی ہر ایک کے اندر ایک صفت کو میں نے دیکھا۔ وہ صفت یہ تھی کہ ہر ایک ان میں سے اپنے آخرت کے بارے میں فکر مند تھے۔ ہر ایک اپنے آخرت کے بارے میں اتنے فکر مند تھے گویا کہ انہوں نے اپنے آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد جب اللہ کہے گا اے بندے میرے لیے کیا لایا ہے، تو ہم اس کو پیش کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل ہے؟ کیا ہم اپنی نمازوں کو پیش کر سکتے ہیں؟ اے اللہ تیری بارگاہ میں نمازوں کو لایا ہوں۔ کیا ہم اپنے عقیدے کو پیش کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنی بارگاہ میں عقیدہ توحید لایا ہوں؟ وہاں تو بڑے بڑوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پکڑ لیا۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں واقعہ آیا ہے کہ آپ کے وفات کے بعد کسی نے 1 مہینے کے بعد تقریباً خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بایزید بستامی آپ کا کیا حال ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے بارگاہ میں کیا معاملہ آپ کا ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں سے وہ مقام تھا، آپ کا مقام وہ تھا۔ کسی نے پوچھا کہ ولی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر جو فائز ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کسی نے آپ سے ویسے ہی پوچھ لیا تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے تھوڑے دور پر ایک پہاڑ تھا، آپ نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے اگر وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے اس کو حرکت کرنے کا حکم دے تو وہ پہاڑ حرکت کرنے لگ جائے۔ کیا فرمایا؟ ولی کی ولایت اگر ثابت ہے تو اس کا اندازہ کیسے کرے؟ تو آپ فرماتے ہیں پہاڑ کو دیکھ کر اشارہ کرے اور اس کو حرکت کرنے کا حکم دے تو وہ حرکت میں آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا، ادھر آپ نے مثال کے طور پر پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ولی ہو تو حکم دے تو پہاڑ حرکت میں آ جائے، تو فوراً وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ آپ نے حکم نہیں دیا، اگر حکم دے تو حرکت کرنے لگ جائے، اتنی مثال میں بھی پہاڑ وجد میں آ گیا اور حرکت کرنے لگا۔ یہ مقام آپ کا
یہ مقام آپ کا، اور حال یہ ہے آپ کے قبر میں جانے کے بعد آپ کا ایک مرید خواب میں دیکھ کر پوچھتا ہے حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے پوچھا مجھے اے بایزید کیا لائے ہو میری بارگاہ میں؟ تو میں نے کہا میں توحید کو لایا ہوں، توحید۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے بایزید توحید لائے ہو تو پھر وہ دودھ والی رات کا واقعہ کیا ہوا؟ جس وقت تم رات میں دودھ پی کر سوئے تھے، رات میں پیٹ میں درد ہوا تو تمہاری بیوی نے پوچھا کہ پیٹ میں درد کیوں ہوا؟ تو تم نے کہا تھا کہ دودھ پینے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا۔ اگر دودھ پینے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا تو بیماری دینے والا تو میں ہوں، شفا دینے والا بھی میں ہوں۔ میں توحید کا تو تقاضا یہ تھا کہ بیماری دینے والا بھی میں ہوں، شفا دینے والا بھی میں ہوں، تو پھر تم نے دودھ کے بارے میں کیوں کہہ دیا کہ دودھ کی وجہ سے مجھے بیماری آئی؟ کس کے بارے میں پرسش ہو رہی ہے؟ اب ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی یہ توحید حاصل کی؟ ہم نے جو بھی کام ہوتا ہمارے پاس اس سے ہوا، ایسا کرنے سے ہوا، ویسا کرنے سے ہوا۔ کوئی آدمی ہماری وجہ سے نمازی بن گیا، اب یہ دیکھیے دینداروں کا حال دیکھیے، کوئی ہمارے ساتھ رہ کر نمازی ہو گیا، اب وہاں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میری وجہ سے یہ نمازی بنا، میری وجہ سے یہ سدھر گیا۔ جب تمہاری وجہ سے نمازی بنا سدھر گیا تو پھر اللہ کہاں گیا؟ اللہ تبارک یہ کہنا تھا ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، بیان کرنا ہمارا کام ہے، لوگوں کے دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں ہے۔ انسان کا دل تو اللہ کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے پھیر لیتا ہے، مگر بندے کا ارادہ ضروری ہے۔ بندہ جب ارادہ کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آن کے آن میں پلٹ دیتا ہے۔ یہاں یہ کہنا کہ میری وجہ سے یہ ہوا، میری وجہ سے وہ ہوا، میں ایسا ہوں، تو بھی توحید کہاں رہی؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید تو وہ چیز ہوتی ہے، اصل عقیدہ تو توحید ہے۔ اور توحید کیا چیز ہے؟ یہ نمازیں پڑھ لینے سے نہیں ہے، وہ نماز، اسی لیے نماز تو پڑھتے ہیں، ہمارا جسم نماز میں رہتا ہے، ہم تو باہر ہی رہتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہے جن کا جسم بھی باہر ہی رہتا اور ان کا دل بھی باہر رہتا، پڑھتے ہی نہیں، ان کی تو بات ہی کرنی نہیں ہے۔ کچھ وہ ہے جو نماز میں تو جسم ہے مگر دل تو کسی اور سے آشنا ہے، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ توحید اگر ہے تو ایک ہونا چاہیے، جسم جہاں ہے دل بھی وہی ہونا چاہیے، جس کے سامنے ہم نے جسم کو ٹھہرا کر دیا قلب بھی وہی ہونا چاہیے، روح بھی وہی ہونا چاہیے، اور یہ فن سیکھنا چاہیے کسی کے پاس بیٹھ کر۔ اسی لیے اللہ والوں کی بارگاہ سے، ان کی صحبتوں سے ہی وہ چیز ملتی ہے، نماز میں ٹھہر کر نماز کی لذت کیسے حاصل کرے۔ آج ہمارے پاس نمازیں ہیں، لذت نماز کہاں ہے؟ روزہ تو ہم نے رکھا، روزے کا مزہ کہاں ہے؟ ذکر تو ہم کرتے ہیں، ذکر کا مزہ کہاں ہے؟ یہ مزے کیوں نہیں ہے؟ جس طرح کھانے پینے کا ایک مزہ ہے ہمارے پاس، ہر کھانے کا ایک غذا کا ایک مزہ ہے، تو پھر جب جسمانی غذاؤں کا مزہ ہے تو یہ روحانی غذائیں ہیں، اس کا بھی مزہ ہے۔ اس مزے کو حاصل کرنے والے بھی تھے، اس مزے کو حاصل کرنے والے بھی تھے، لیکن آج عنقا ہے وہ لوگ، آج صرف جسمانی مزے ہمارے سامنے ہیں، دل کا درما تو ہم سے چھوٹ گیا، دل تو ہمارا خوش نہیں ہے۔ جب ہمارا وقت آخر آئے گا اس جسم کو تو فنا ہو جانا ہے، یہ موت کے گھاٹ اتر کر زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ اب وہاں سے جو سفر شروع ہوگا وہ دل کے ساتھ اور روح کے ساتھ شروع ہوگا۔ جو ہم نے کمائی دل کی ہے وہاں پر اس چیز کو پوچھا جائے گا کہ تمہارے دل میں کیا لائے ہو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن تمہارے لیے نہ تمہاری اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، اگر تمہیں کام آئے گا تو وہ سلامتی والا قلب کام آئے گا جس کے اندر دنیا نہیں تھی، مولا تھا۔ جس کو دنیا کی محبت ہو، کاروبار سے محبت ہو، بیوی بچوں سے محبت ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مزے کبھی نہیں دیتا۔ اس کو معلوم کرنے کا، اندازہ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جس چیز کے چھوٹنے سے غم ہوتا ہے سمجھیے کہ اس سے ہم کو زیادہ محبت ہے، جس چیز کے ملنے سے محبت آ جائے، دل خوش ہو جائے، سمجھیے کہ ہمارا دل اسی میں مبتلا ہے۔
کیا بات ہے، جب اذان ہوتی ہے تو کیا ہمارا دل اللہ کے بارگاہ کی طرف رجوع ہوتا ہے؟ دل کا شوق ادھر بڑھتا ہے؟ اندازہ کر لے، جس سے محبت ہے دل اس کی طرف خود بخود کھینچا جاتا ہے۔ اسی سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ایمان والا ہے اور اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے اور اللہ سے کتنی محبت ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کر رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، یاد رکھو فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہاں کی رنگ و روغن تمہیں ایسے بتا رہے ہیں گویا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے، تم ہمیشہ یہاں رہو گے۔ اگر یہاں جیسا آج کا ماحول ہمارا ہے کہ کسی کا کاروبار اچھا ہو، ذاتی مکان ہو، ذاتی جائیداد ہو، تو ہم اس کو ایک اچھا آدمی، کامیاب آدمی سمجھتے ہیں۔ کامیاب آدمی، بھئی بہت اچھا قابل آدمی ہے، اس کو ہوشیار سمجھتے ہیں، معاشرے میں بڑا ہوشیار اس کو سمجھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھیے، اگر دنیا جما لینا، دنیا کی پوری سہولتوں کو لے لینا، صرف یہی دنیا میں کامیاب آدمی کی نشانی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر دروازے پر آتی ہے 3 دن کے فاقے کے ساتھ، تو سرکار دو عالم دنیا سے نواز کر بھیجتے تھے۔ کیوں خالی ہاتھ بھیج دیے؟ ارے خالی ہاتھ تو نہیں بھیجے، آخرت کی دولت دے کر بھیجے ہیں۔ اس در سے آج تک کوئی خالی ہاتھ لوٹا نہیں ہے، آج تک کوئی وہاں سے خالی ہاتھ گیا نہیں۔ ارے وہ در تو وہ در، بہت سے اللہ والے بھی ایسے گزرے ہیں جن کے در پر آنے کے بعد کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اہل بیت اطہار کا بھی عالم یہ تھا کہ ان کے گھر پر آ کر خالی ہاتھ نہیں گیا۔ دوست، یہاں سرکار دو عالم کے گھر پر آنے کے بعد خالی ہاتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ مگر سرکار دو عالم یہ درس دینا چاہتے ہیں، بیٹی آ کر کہہ رہی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف رخ دیا اور حساب و کتاب کا حال ان پر طاری کر کے بھیج دیا۔ اگر دنیا کی کامیابی اگر ہے تو اچھا محل بنا دیتے تھے، اچھا گھر تیار کر دیتے تھے۔ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی، وہ آخری دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ کیا سرکار دو عالم نعوذ باللہ مجبور تھے؟ ہرگز مجبور نہیں تھے۔ یہ اپنی امت کو درس دینا تھا کہ اے میری امت، گھر کا روشن ہو جانا یہ تمہارے کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے، دل تمہارا روشن ہو جائے تو یہ تمہارے کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ میں جس ایمان کو لایا ہوں، میں جس قرآن کو لایا ہوں، میں جس اللہ کے پیغام کو، کلمے کو لایا ہوں، اس کا نور میں نے اختائے عالم میں پہنچا دیا، پھیلا دیا۔ یہی میرے آنے کے مقصد کے پورا ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں چراغ میں تیل ہو یا نہ ہو، ہماری فکر صرف یہ ہے کہ میری زندگی میں کیا کمی ہے دنیا کے اعتبار سے، کیا دین کے اعتبار سے میں کتنا پورا ہوں، سنت رسول کے اعتبار سے کتنا پورا ہوں، یہ ہم نے غور کیا؟ اور ہم اسی میں عزت کو تلاش کرتے ہیں۔ اچھے کپڑوں میں ہم نے عزت کو دیکھا، اچھے کھانوں میں عزت کو دیکھا، اچھے مکان میں ہم نے عزت کو دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزت صرف ایمان میں رکھا ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں رکھا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کا انداز دیکھیے، ان کو اس امت کے نشانیوں کو کیسے دیکھا جاتا تھا۔ جنگ قادسیہ ایک بہت زبردست جنگ ہوئی عیسائیوں کے خلاف، بیت المقدس فتح کر رہے تھے۔ جب جنگ کئی دن ہو گئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، سارے قلعے میں بند ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کو تو ہم تابع نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم صلح کر دیں گے تو ہماری جانیں اور ہمارے مال بچ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ تمہارے خلیفہ کو، امیر کو بلاؤ، لہٰذا ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے، ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، آپ نے خط لکھا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ بنفس نفیس تشریف لائے، یہ چابیاں آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، اگر آپ آ جائیں گے تو جنگ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً
خط کا جواب دیے، کہنے لگے ہاں میں خود آ رہا ہوں، اور وہاں سے مدینے سے حضرت عمر فاروق نکلنے لگے۔ اب انداز دیکھیے نکلنے کا، آدھی دنیا پر تقریباً حکومت ہے، اور جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو ایک اونٹ ساتھ لیے اور اپنے ساتھ ایک غلام کو لے لیا، کیونکہ حضور نے فرمایا تنہا سفر مت کرو، تنہا سفر کرنے سے بہتر ہے کہ 2 آدمی سفر کرو، 2 آدمی کے سفر کرنے سے بہتر ہے کہ 3 آدمی کرو، تنہا سفر مت کرو۔ یہ حدیث پیش نظر تھی، اس لیے غلام کو ساتھ لے لیے۔ نہ پیچھے کوئی بڑا لشکر، نہ کوئی سیکیورٹی، نہ کوئی یہ وہ، ایک اونٹ ہے اور ایک غلام ہے۔ غلام نے کہا امیر المؤمنین 2 اونٹ لے لیتے تو اچھا ہوتا، آپ ایک پر سوار ہو جاتے، ایک پر میں سوار ہو جاتا۔ غلام نے کہا ایک ہی تو اونٹنی ہے بیت المال سے میں نے لیا، میرے پاس تو اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، اگر دوسری اونٹنی بھی میں بیت المال سے لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عمر دونوں کے لیے کیا ایک اونٹ کافی نہیں تھا، پھر دوسرے اونٹ کے لینے کی ضرورت کیا تھی؟ لہذا تھوڑی دور حضرت عمر نے فرمایا تھوڑی دور تم اونٹ پر سوار رہو اور تھوڑی دور میں پیدل چلوں گا، اس کے بعد میں سوار رہوں گا تم پیدل چلو۔ کیا معاہدہ ہو رہا ہے؟ امیر المؤمنین ہیں، اپنی شان و شوکت کو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی زندگی کی ترقی اور اپنی شان و شوکت کو کہاں رکھتے تھے؟ دینداری میں وہ رکھتے تھے، ایمان اور تقوی کے بڑھانے میں رکھتے تھے۔ وہ دنیا کے اعزاز اور دنیا کے شان میں، دنیا کی سہولتوں میں اپنے شان کو نہیں دکھاتے تھے، کیونکہ دنیا کا مل جانا یہ دیندار ہونے یا اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں تھی ان کے پاس۔ بڑے بڑے کافر بھی آج دنیا دار ہیں نا، آج بڑے ان کے پاس دولت ہے، کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ 2-4 پیسے کسی دن زیادہ مل گئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اللہ بہت راضی ہے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی دولت دیتا ہے اور دنیا اس سے دور کر دیتا ہے تاکہ یہ دنیا کے دھوکے سے محفوظ ہو جائے۔ یہ ان کا انداز تھا۔ اب آپ نکلتے ہیں اپنے وطن سے، مدینہ منورہ سے، ساتھ غلام ہے، تھوڑی دور غلام سوار رہتا اور تھوڑی دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیدل چلتے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کو کس نے پڑھا؟ وہ بھی بڑے تھے، بڑے ہونے کے باوجود ایسے بڑے تھے کہ اپنے غلاموں کو سواری پر بٹھاتے تھے، خود پیدل چلتے تھے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو اپنے غلاموں کو بھی کبھی سوار کر کے خود پیدل چلتا ہے۔ ایسی تاریخ روئے زمین پر کسی نے دکھائی ہے؟ اسلام کو نہ ہم نے اپنے اخلاق سے اس طرح بتایا، نہ کوئی اسلام کا یہ گوشہ پڑھا۔ اگر یہ پڑھتے ہیں تو دنیا کو اسلام کے بارے میں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی اسلام کے خلاف زبان اٹھا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ غلام جس کو اپنے خدموں سے، پیروں سے مار کر رون کر رکھتے تھے، اب آج کیا مقام دیا جا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لے کر نکلتے ہیں، عین تھوڑی دور پر اپنی سواری کو بدلتے جب بالکل بیت المقدس کے قریب، فلسطین کے قریب وہاں پہنچے، اب وقت تھا بیت المقدس کے قریب داخل ہونے کا، تو اتفاق سے اس وقت باری آ گئی غلام کے سوار ہونے کی۔ باری کس کی آئی؟ غلام کے سوار ہونے کی باری آ گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں۔ غلام نے کہا اے امیر المؤمنین، خدا را اپنے جان پر رحم کیجئے، آپ اتنے بہت بڑے وزارت کے سامنے، ملک کے سامنے حاضر ہے، لوگ آپ کے اعزاز و اکرام کو، آپ کے مرتبے کو دیکھیں گے، ایسے میں اگر اونٹ پر سوار رہوں اور آپ چلتے رہیں تو یہ آپ کے شایان شان نہیں ہیں، آپ کے لائق نہیں ہیں، لہذا میں چلوں گا اور آپ جو ہے سوار ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تو زمانے جاہلیت کی گفتگو کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے ان سے عزت حاصل کرنے کے لیے کیا میں اللہ اس کے رسول کے دین کو پامال کر دوں؟ ہمارا معاہدہ یہ طے ہوا تھا کہ جتنے دیر میں چلوں گا اتنے دیر تم سوار رہو گے، پھر اس کے بعد میں سوار رہوں گا تم چلو گے۔ یہ معاہدہ تھا، لوگوں کی عزت حاصل کرنے کے لیے میں اللہ اس کے رسول کے فرمان کو پامال نہیں کر سکتا۔ کیا اصول ہے؟
کیا اصول ہے دین کا، کتنا لحاظ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر عزت اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہے تو یہ لوگ اپنی نظروں میں مجھے ذلیل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے صاف فرما دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت اللہ دے گا۔ اب بڑے بڑے دولت مند ہیں، کیا ان کو عزت دے رہے ہم؟ آج بڑے بڑے اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے، کیوں کرتے؟ کیا وہ اتنے بڑے مالدار تھے اس لیے ان کو اللہ والے سمجھتے ہیں ہم؟ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ بڑے مالدار ملٹی ملینئر تھے اس لیے ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ایمان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا اسی کی عزت رہتی ہے، اسی کا ڈنکا قیامت تک بجتا رہتا ہے۔ آپ یہ کہا اور غلام کو سوار کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود پیدل چل رہے ہیں۔ اتفاق سے وہاں پر زمین بھی کیچڑ کی زمین تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیروں میں کھڑاویں تھے، کھڑاووں کے ساتھ کیچڑ کی زمین میں چلنا مشکل تھا، تو ان کھڑاووں کو اتار دیا، اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور ننگے پیر ہی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیچڑ میں چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ادھر سے عیسائیوں نے دیکھا اور مسلمانوں نے دیکھا، دور سے جو نظر آئے تو وہ غلام سیاہ فام تھا، کالا تھا، کالا کلوٹا تھا، اس کا خط بھی چھوٹا تھا، تو صحابہ نے فرمایا یہ دیکھو ہمارے امیر المؤمنین آ رہے ہیں۔ عیسائیوں نے جب دیکھا تو کہنے لگا ہم صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم لڑیں گے اب تم سے۔ تو صحابہ نے کہا ابھی تو تم صلح کرنے کی بات کر رہے تھے، تو عیسائیوں نے کہا ہم نے تورات میں دیکھا ہے، عیسائی عالم نے کہنے لگا ہم نے تورات میں دیکھا ہے کہ ان کی علامتیں جو بیت المقدس فتح کریں گے وہ کیا ہے، وہ علامت یا نہیں ہے، بتاؤ اس اونٹ پر بیٹھا ہوا کون ہے؟ صحابہ نے دور سے دیکھا تو یہی سمجھا کہ امیر المؤمنین ہی اونٹ پر بیٹھیں گے، غلام چلتا آئے گا۔ کہا کہ اونٹ پر ہمارے امیر ہے، خلیفہ ہے، اور ان کے ساتھ چلنے والا غلام ہے۔ تو عیسائی عالم نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تورات میں اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ شخص جو امت محمدیہ میں سے سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کرنے آئے گا تو اس کے آنے کا انداز یہ ہوگا کہ اس کا غلام سوار رہے گا اور وہ خود پیدل چلتا ہوا آئے گا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا اگر سوار تمہارا امیر ہے تو ہم صلح نہیں کریں گے، یہ جنگ تمہارے حق میں نہیں جائے گی۔ پھر اس کے باوجود یہ فرمایا کہ وہ جو امیر المؤمنین ہوں گے وہ جب آئیں گے تو ان کے چپل وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے رہیں گے اور کیچڑ میں چلتے ہوئے آئیں گے، یہ خود بھی لکھا ہوا تھا۔ قریب آئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے دیکھا، ہو نہ ہو ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف اور عدل کا تقاضا بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ وہ قریب ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ قریب سے حالات دیکھ کر آؤ، تو ایک صحابی دیکھ کر آپ دیدہ ہو کر روتے ہوئے آ کر کہنے لگے جیسے اس عیسائی نے بتایا تھا، تورات میں جو تذکرہ جس انداز سے لکھا ہوا تھا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز سے آ رہے ہیں۔ تاریخ کو بدل دو، میٹ دو، ایسی تاریخ آج تک رقم نہیں ہوئی، ایسا انداز پیش کیا، سیاہ فام کالا کروٹا غلام سوار ہے اور حضرت عمر پیدل آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا، جیسے ہی حضرت عمر آئے انہوں نے کنجیاں حوالے کر دی، نہ تیر چلا نہ تلوار کو استعمال کیا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق عمل پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کون سا تیر آپ نے استعمال کیا، کون سا پلان آپ نے استعمال کیا، غلام کو سوار کر کے اپنے انداز کو بتا دیا ان کے پاس۔ پھر آخری علامت انہوں نے دیکھی جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمہارا امیر جو صلح کرنے کے لیے آئے گا اس کے جسم پر جو کرتا ہوگا اس پر 11 پیبند ہوں گے، اسی کو ہم چابیاں حوالے کریں گے۔ اچھے کپڑے پہن کر جاتا تھا، میں اتنے بڑا بادشاہ بن کے جا رہا ہوں، اس میں انہوں نے عزت کو نہیں دکھایا،
انہوں نے اپنی شان و شوکت کو بتایا کہ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، میرا ایمان سلامت ہے، میرا عقیدہ درست ہے، تو میں پیوند زدے کپڑے پہن کر بھی عزت والا بن سکتا ہوں۔ تو دوستو، دنیا کا اعتبار، دنیا کی عزت یہ صرف دھوکہ ہے۔ آج عزت لوگ سامنے دیں گے، پیچھے جانے کے بعد ہمارے خلاف بولیں گے، مگر اللہ جس کو عزت دیتا ہے اور جس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بھر دیتا ہے، اس کی عزت کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اس میں کوئی فرق لا نہیں سکتا۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، آج مسلمان اگر ترقی کے راستے پر آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے اس امر کا کہ وہ اپنی دنیا کی سوچ کو بدلے اور اپنے مقاصد کو تبدیل کرے۔ ہمارے دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے؟ ہم جیسا پلاننگ کیے ہیں کہ میں کل تک 10 سال تک یہ جائیداد حاصل کروں اور اس کے 10 سال کے بعد یہ کام کروں، بچوں کی شادیاں کروں، اب اسی پر ہماری تعریف ہے۔ پیدا ہوئے، اچھا جاب کمائے، اچھی جگہ شادی کر لیے، اولاد اچھی ہو گئی، سب سیٹ ہو گئے، ماشاءاللہ بھائی میں تو بالکل کامیاب آدمی ہوں۔ یہ ہماری کامیابی ہے۔ کامیابی وہ نہیں ہے جب جنازے اٹھیں گے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام آدمی ہے۔ جنازے اٹھنے کے بعد معلوم ہو کہ مسلمان جو ہوتا ہے، اللہ کے لیے مرنا اور جینا جس کا مقصد ہوتا ہے، اس کے مرنے پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی رو پڑتا ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ قرآن نے کہا کہ جب کافر مرتا ہے تو نہ آسمان اس کے لیے روتا ہے، نہ زمین اس کے لیے کچھ نوحہ کرتی ہے، مگر ایک ایمان والا بندہ جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی خوشنودی جس کا مقصد ہے، ایسا بندہ جب مرتا ہے تو آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے اس کو رزق اترتا تھا، وہ دروازہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر کہے گا کہ اے اللہ، آج تک رزق کی ایک باکرامت مجھ سے اترتا تھا، آج کے بعد میں بند ہو جاؤں گا، آج کے بعد میں کس کو رزق پہنچاؤں۔ دنیا والے روئے یا نہ روئے، اے دنیا والے تو بتانے کے لیے روتے ہیں، 3 دن روتے ہیں، 4 دن روتے ہیں، 10 دن 40 دن روتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ باپ کی خبر کہاں ہے بیٹے کو معلوم نہیں، ماں کدھر دفن ہے بیٹے کو بھی معلوم نہیں، جو باپ خون پسینہ ایک کیا اس کو بھول گیا۔ آج پھر دیکھیے، اتنا کمانے والا، اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں دنیا میں، کہاں ہیں ان کی قبریں؟ سکندر اعظم کی قبر کہاں ہے؟ چنگیز خان کی خبر کہاں ہے، جنہوں نے ساری دنیا کو فتح کرتے کرتے گھیر لیا؟ ان کی خبر کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہی نہیں۔ انہوں نے دنیا کو فتح کیا، انہوں نے دنیا کو حاصل کیا، آخرت کو حاصل نہیں کیا، اپنے مولا کو حاصل نہیں کیا، اسی لیے گمنام ہو گئے، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے۔ فرعون تو وہ تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا، زمین میں دفنایا گیا تو زمین نے اٹھا کر پھینک دیا۔ سمندر میں ڈوب گیا تو سمندر نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ نہ سمندر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ زمین اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اللہ والے وہ جو معمولی سی زندگی گزار گئے مگر اپنے پروردگار کو حاصل کیے، اپنے پروردگار کے لیے جینا مرنا انہوں نے وقف کر دیا تھا، آج بھی ان کی بارگاہ پر گنبد سلامت ہے۔ یہ ان کی گنبدیں، ان کے مزار بتا رہے ہیں کہ ہم کامیاب انسان تھے، ہم اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اسی لیے ساری دنیا ہزاروں حجتیں کرنے کے باوجود بھی نہ ہمارے گنبد ٹوٹ سکتے ہیں، نہ ہمارے مزار خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ چادریں ان کے مزاروں پر ڈال کر، ان کے بارگاہوں کو سجا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنو تو ایسے بنو، زندگی گزارو تو ایسی گزارو کہ مرنے کے بعد بھی، صدیاں گزرنے کے بعد ان کی بارگاہ بھی سلامت رہے، ان کے نام بھی لوگوں کے زبانوں پر سلامت رہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دیا ہے وہ غنیمت ہے، ایک ایک سانس غنیمت ہے، یہ کب ختم ہوگی معلوم نہیں۔ اس میں جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ کامیاب اور ہوشیار ہے، اس کے علاوہ دنیا کمانے والا، اسی کو مقصد زندگی بنانے والا یہ ناکام آدمی ہے۔ میں اپنی بات کو اللہ پاک کے بارگاہ میں ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، دنیا و مافیہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، تیری محبت عطا فرما، تیرے محبوب کی محبت عطا فرما، تیرے محبوب کے محبوبین کی محبت عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔